ایک نوجوان لڑکا راستے سے جا رہا تھا۔ راستے سے جاتے جاتے ایک لڑکی پہ نظر پڑتی ہے۔ وہ نوجوان لڑکی کو دیکھ کر اس لڑکی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ گھر آتا ہے، اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جی، آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، ایک خواہش اور اسے پوری کر دیجئے۔ والد ماجد کہتا ہے کہ بیٹا بتاؤ تو کون سی خواہش ہے؟ لڑکا کہتا ہے ابا جی، میں راستے سے جا رہا تھا، ایک لڑکی پہ نظر پڑی، اس پہ میرا دل آ گیا ہے۔ آپ لڑکی کے گھر والوں کے یہاں جاؤ نا، میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ والد ماجد کہتا ہے کہ بیٹا صبر کر، لڑکی کے گھر والوں کے یہاں جا کر تیرے رشتے کی بات کر کے آؤں گا۔ جیسے ہی لڑکی کے گھر والے کے یہاں پہنچے، لڑکی کے والد ماجد کہتا ہے کہ جب لڑکے کو میری لڑکی پسند ہے تو نکاح کر دیا جائے، شادی کر دیا جائے۔ لڑکی کی شادی ہو گئی لڑکے کے ساتھ۔ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ بڑے اچھے سے دن کٹ رہے تھے۔ 1 یا 2 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکے کی شکل میں۔ وہی بچہ جب 8 سے 10 سال کا ہو جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ نوجوان کا والد محترم بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کھانسی ہو رہی ہے، خخار رہے ہیں، منہ سے تھوک نکل رہا ہے، کھانستے کھانستے تھوک پھینکا جا رہا ہے پلنگ کے نیچے میں۔ اب جس لڑکی پہ اس کا دل آیا تھا، جس سے شادی کر کے لایا تھا، جس کو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہارا باپ کا مجھے یہ برداشت نہیں کہ ڈیلی وہ کھکار کھکار کے تھوک پھینک پھینک کے پلنگ کے نیچے زمین کو گندا کرتا ہے۔ آج طے کرنا ہوگا کہ تم مجھے رکھنا پسند کرو گے کہ اپنے ابا کو۔ لڑکا بولتا ہے کہ بیگم کیا کروں؟ کہنے لگی کہ اپنے ابو کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ نوجوان اپنے ابو کو لیتا ہے، ساتھ میں لے کر چلنے لگتا ہے اور ساتھ میں کمبل بھی لیتا ہے۔ اب یہ نوجوان اپنے باپ کو لے کر جانے لگا تو پیچھے سے اس کا بچہ، جو 8-10 سال کا بچہ کی عمر تھی، وہ بچہ کہتا ہے کہ ابو میرے دادا کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ان کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں تیرے دادا کو جنگل میں چھوڑنے لے جا رہا ہوں۔ بچہ کہتا ہے کہ میں بھی دادا کے ساتھ چلوں گا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، باپ بیٹا پوتا تینوں چلے گئے۔ اب جنگل کے ارد گرد میں لے جا کے چھوڑ دیا اور کمبل دے دیا کہ آج سے یہیں رہو، اس لیے کہ میری بیوی کو آپ کی تھوک کھکار برداشت نہیں ہے۔ اب کمبل دے کر جب واپس آنے لگے تو نوجوان کا بیٹا جو 8 سال کی عمر کی تھا، اس کی عمر جو 8 سال کا تھا، وہ بچہ کہتا ہے ابو ابھی رکیے، میں دادا کے پاس سے آتا ہوں۔ وہ بچہ جاتا ہے دوڑ کر دادا سے کمبل لیتا ہے، اور کمبل لے جا کر ایک لکڑی کے پاس جا کر، جو لکڑی نکلی ہوئی تھی، جو دھاردار لکڑی تھی، اس پہ لے جا کر وہ کمبل بیچ سے پھاڑ دیتا ہے۔ آدھا کمبل دادا کو دیتا، آدھا کمبل اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ابو۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑ دیا؟ تو بچے کا جواب سنیے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ابو آج میرے دادا بوڑھا ہو چکے ہیں، تو آج آپ جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کل آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو یہی آدھا کمبل چھوڑ کر آپ کو دے۔ آج میرے دادا بوڑھا ہو گئے ہیں، یعنی آپ کے ابا آج بوڑھا ہو گئے ہیں، تو آج جنگل میں کمبل دے کر چھوڑ کے جا رہے ہو، کل آپ بوڑھا ہو جاؤ گے تو یہی آدھا کمبل آپ کو بھی دے کر اسی جگہ پہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ جیسے ہی بچے کی آواز سنی نا، دنیا، اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اپنے باپ کو گھر لے کر آتا ہے، بیگم سے کہتا ہے سنو، تمہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے مجھے پتا نہیں، لیکن میرا باپ اس گھر میں رہے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج آپ اپنے باپ کے ساتھ کرو گے، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گا۔ آج آپ اپنے باپ کو مارو گے، کل آپ کی اولاد آپ کو مارے گا۔ آج اپنے باپ کو آپ گالی دو گے، کل آپ کی اولاد آپ کو گالی دے گا۔ اسی لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔
اس لیے کہ رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی جس گھر میں ماں کی عزت نہیں ہوتی، اور بڑا ہی کم بخت ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں نہیں ہوتی۔